الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کیسے کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ عہد نبوت کے بارے میں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنعۃ الطعام لهم من النیاحہ، کہ ہم میت والے گھر کے دفن کرنے کے بعد جمع ہونے کو نوحہ خوانی سمجھتے تھے، اور نوحہ خوانی یہ کفر کی نشانی ہے اور یہ حرام ہے، تو اس گھر میں جمع ہونے کو ہم نوحہ خوانی کہتے تھے۔ نمبر 2، وصنعۃ الطعام لهم من النیاحہ، ان کے لیے کھانا پکانے کو بھی ہم نوحہ خوانی سمجھتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جمع نہیں ہونا، لوگ آتے ہیں تعزیت کریں 1 منٹ 2 منٹ اور چلے جائیں۔ یہ تصور کہ جو جلدی چلا گیا اس کو دکھ کم ہوا ہے، اور جو سارا دن بیٹھا رہا اس کو دکھ زیادہ ہوا ہے، اور جو 3 بار آیا وہ زیادہ اچھا ہے، اور جو 1 بار آیا وہ اچھا نہیں ہے، یہ تصور ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں آج بھی ہم نے دیکھا، ادھر میت کو دفن کیا، قبرستان میں ہی میت کے گھر والے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ایک ایک کو ملتے ہیں، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ تعزیت کے کلمات، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی، جو اللہ نے دے دیا وہ بھی اللہ کا، اور جو لے لیا وہ بھی اللہ کا، اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور ہمیں بھی جانا ہے، آپ صبر کرو، اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ اس طرح کے کلمات پڑھے جاتے بولے جاتے ہیں، وہ اور 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے بعد وہ تعزیت مکمل، اور دوبارہ وہ لوگ نہیں آتے۔ اور اگر آئیں بھی، گھر میں بھی آئیں تو اسی طریقے سے کھڑے کھڑے یا تھوڑا دیر بیٹھ کر تعزیت کے کلمات بولیں، ان کو تسلی دیں، کوئی ایسی بات کریں جس سے اس کو تسلی ہو جائے۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا تو وہ صبر نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ وہ بچہ تیرے لیے جنت کا سبب بنے گا، اور اس کو اس فضائل بیان کیے، صبر کرنے کے فضائل بیان کیے، تو کہنے لگی پھر تو اچھا ہو گیا کہ وہ فوت ہو گیا، یعنی اتنی وہ خوش ہو گئی۔ تو اس طرح کی بات کوئی کرنی چاہیے۔ تعزیت کا معنی ہوتا ہے کسی کو تسلی دینا۔ وہاں پر جمگٹا بنانا، بار بار آنا، حقہ پینا اور کھانے اڑانا، یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ اب تو اتنی بات بڑھ گئی ہے کہ کراچی میں تو اب اس طرح ہو رہا ہے کہ چونکہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں کئی منزلوں میں، تو لوگوں کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے اب شادی حالوں میں تعزیت کے کھانے پکتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ پھر اس میں لوگوں کے اعتراض بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی اتنا مال چھوڑ کر مرا اور بچوں نے گوشت بھی کم ڈالا ہے، یہ سب کام بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر جمع ہونا بھی نوحہ خوانی ہے، وہاں پہ کھانے اڑانا بھی نوحہ خوانی ہے۔ البتہ جو دور سے آدمی آیا ہے، دور سے آنے والا مہمان ہے، وہ تو زندگی میں بھی آتا تو فوراً واپس نہیں جاتا تھا، اور اس کو اس کا حق ہے وہ رہے بھی اور کھانا بھی کھائے۔ لیکن جو محلے سے اٹھ کر آیا اس کا کیا حق ہے کہ وہ میت ہوگی تو ان کے گھر میں آ کر کھانا کھائے وہ۔ یہاں پر ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ جناب میت کے گھر والوں کو کھانا نہیں پکانا، 3 دن تک وہ آگ نہیں جلا سکتے، یہ تصور بھی ٹوٹل غیر حقیقی ہے، اس کا بھی شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیشہ سے تمام فوتگیاں ہوتی رہیں، شہادتیں ہوتی رہیں، لوگ کھانے بھی پکاتے رہے، کھاتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بہت زیادہ صدمہ تھا، جوانی کی شہادت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنہ أتاہم ما اشغلہم، کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، اس لیے کہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے کہ جن سے وہ مصروف ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ لوگ نہیں کھلاؤ گے تو وہ کھائیں گے ہی نہیں، وہ پکائیں گے ہی نہیں۔ اگر اس طرح کی فوتگی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی رشتہ دار کھانا پکا لے، ایک وقت کا پکانے کے بعد وہ تھوڑا سنبھل جائیں تو وہ اپنا پکانا شروع کر دیں، 1 دن کا پکانے کے بعد دوسرے دن اگر سنبھل جائیں تو اپنا پکانا شروع کر دیں۔ یہ تصور کہ نہیں 3 دن کوئی وہ آگ نہیں جلا سکتے، یہ غیر اسلامی تصور ہے۔
اور اگر فوتگی ایسی ہے کہ اس میں اس طرح کا صدمہ نہیں ہے کہ ان کو ہوش اڑ گئے ہوں، بس اوقات اللہ محفوظ رکھے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہونے کے بعد وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں چلا ہی جاؤں، اور گھر والے بھی اکتائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی فوتگی پر وہ کیفیت نہیں بنتی کہ وہ ان کو کھانا بھول جائے، تو وہ اپنا خود پکا کر کھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دور سے آئے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، جو محلے والے ہیں ان کو بالکل وہاں نہ جمع ہونا ہے اور نہ کھانا ہے۔ یہ جو تعزیت کے حوالے سے بات ہے، تعزیت کے کلمات بولیں اور چلے جائیں، وہاں بیٹھیں نہیں زیادہ دیر، تو وہ اگلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی بیٹھ کر کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے۔